اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ ایمرجنسیز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے تھے کے پی کے جو الیکشن کی جو صورتحال ہے، تو اس میں اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا NA23 تک ہم گئے تھے۔ تو NA23 کے بعد جو ہے NA24-5 جو ہے یہ 4 صدا کے حلقے ہیں۔ تو NA24 کے اوپر جو ہے یہ یہاں پہ بڑے مشہور جو ایک پیپلز پارٹی کے لیڈر ہوتے تھے، اب ان کی اپنی قومی وطن پارٹی ہے، آفتاب احمد خان شیرپاؤ، یہ کافی عرصے تک جیتے رہے۔ تو پچھلی دفعہ یہ ہار گئے تھے، یہ انور تاج صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو انہوں نے ہرایا تھا۔ تو اس دفعہ بھی ان دونوں کا ہی مقابلہ ہے، اور بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ جو ہے یہ علاقہ جو پشاور ویلی کسی زمانے میں باچا خان کے پیروکار اور خدائی خدمتگاروں کا جو گڑھ ہوتا تھا، وہاں سے ANP جیسی پارٹی جو ہے وہ ویپ آؤٹ ہو گئی ہے۔ بہت کم ان کے جو ہیں وہ امیدوار ہیں، ایک اوتی صاحب ہیں اور ایک جو ہیں دو ایک اور جگہوں پہ وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ حلقہ ہے NA25، اس میں جو ہے وہ باچا خان کے پڑ پوتے ولی خان کے پوتے رسفند یار ولی خان کے جو ہیں بیٹے امن ولی خان کا مقابلہ ہے۔ یہ فضل محمد صاحب کے ساتھ ہے، اور کہتے ہی ہیں کہ وہاں پہ فضل محمد صاحب کی پوزیشن بہت اچھی ہے۔ پھر دو ایک حلقے جو ہیں ہم سکپ کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں ہم سیدھا پشاور ڈسٹرکٹ۔ پشاور جو ہے اس ضلع جو پشاور ہے اس کے 5 حلقے ہیں، اور بہت کافی بڑا شہر ہے، 50 لاکھ کی آبادی، دیہاتوں سمیت 50 لاکھ کی آبادی اور 5 سیٹیں ہیں۔ تو یہاں پہ NA28 پہ جو ہے وہ مقابلہ ہے ساجد نواز خان صاحب کا نور عالم خان صاحب۔ نور عالم خان صاحب جو ہے PTI کے تھے، انہوں نے وہ جو ہے ڈیفیکٹ کیا تھا، وہ چلے گئے تھے اپوزیشن میں، انہوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ ہو گئے تھے۔ اب یہ JUI کے پلیٹ فارم سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن وہ یہاں پہ ان دونوں کا مقابلہ ہے۔ اچھا، یہاں میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ پورے KPK میں کوئی ایک پارٹی، سنگل پارٹی جو ہے کسی جگہ PTI کے سامنے جو ہے وہ رجسٹر پٹ اپ نہیں کر رہی ہے۔ مختلف سیٹوں پہ مختلف ڈسٹرکٹس میں جو ہے ان کے جتنے کسی کا جو ہے وہ جہاں امیدوار میسر ہیں، کوئی 10 ایک امیدوار جو ہیں JUI کے ہیں، کوئی جو ہے اچھی پوزیشن جو کر رہے ہیں، اتنے جو ہے میرا خیال ہے کوئی جو 7-8 جو ہیں وہ اس کے ہیں PMLN کے ہیں، اتنے ایک جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے ہیں، اور کچھ شاید جگہوں پہ آزاد بھی ہوں گے، اور پیپلز پارٹی کے بھی 6-7 امیدوار ہیں جو دوسری پوزیشن اور دوسری اور تیسری کے لیے زیادہ تر جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو ون سائیڈڈ افیئر لگ رہا ہے وہاں پہ، جو جیسے رپورٹ ہو رہا ہے، جیسے لوگ بتا رہے ہیں 4-6 لوگوں سے جو ہے وہ مختلف میڈیا چینلز اور جو وہاں صحافی موجود ہیں ان سے جو ہے جو معلومات ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہ جو NA29 ہے یہاں پہ جناب وہ اچھا، اس میں ضلع پورے پشاور میں جو ہے نون لیگ کے 5 سیٹوں پہ کوئی جو ہے وہ انہیں امیدوار نہیں ملا۔ باہر سے ایک صوفیہ شاہد صاحب ہیں، 2 سیٹوں پہ ان کو جو ہے ویسے انہوں نے کاغذات داخل کیے ہوئے، لیکن ان کی جو ہے کوئی پریزنس نہیں ہے۔ نون لیگ کی بالکل کوئی پریزنس نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے امیدوار فائل ضرور کیے ہیں، لیکن بہت ہی ویک ہے۔ تو NA29 جی، یہاں ارباب عامر ایوب صاحب ہیں، ارباب فیملی جیسے KPK کی ہماری بہت ہی مشہور فیملی ہے، اور مختلف پلیٹ فارم سے جو ہے جیسے ارباب جہانگیر خان سے ارباب سکندر خان خیل اور بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ان کی اس خاندان سے رہے ہیں۔ تو ان کا مقابلہ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ ثاقب اللہ صاحب ANP کے ہیں، ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ NA30 جو ہے یہ شہر کی سیٹ ہے، تو یہاں پہ وہ جو اسپیشل سیٹ پہ ہوتی تھی شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہے ان کی پوزیشن بڑی مضبوط بتائی جاتی ہے، اور زین عمر جو ہیں وہ وہاں پہ ان کے اپوننٹ ہیں، اور JUI کے ناصر خان موسیٰ زئی جو ہیں یہ JUI کے ہیں، لیکن شاندانہ گلزار صاحبہ کی پوزیشن بہت ہی مضبوط بتائی جاتی ہے۔ اچھا، NA31 جو ہے یہ کینٹ کا علاقہ ہے، اور کینٹ چونکہ بڑے شہروں میں، پشاور کا کینٹ بھی بڑا پرانا ہے، اس کے ساتھ ہے یات آباد وغیرہ اور یہ جو پوش علاقے بھی آتے ہیں۔ تو یہاں پہ جناب ارباب شیر علی صاحب ہیں، ارباب شیر علی صاحب ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ان کی پوزیشن بہتر بتائی جاتی ہے، پاپولر ووٹ ان کے ساتھ ہے، لیکن مقابلہ ان کو کر رہے ہیں جو پیر ہارون شاہ صاحب ہیں ANP کے، اور مولانا سعید جان صاحب JUI کے۔ تو یہاں پہ یہ جو پشاور ویلی ہے اس علاقے میں ANP کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ یہ بڑے مین جو علاقہ تھا جہاں پہ باچا خان نے
یا ولی خان صاحب یا بیگم سنگھ ولی خان، ان کی بارہ لیگیسی ہے اس علاقے میں. اچھا N32 یہاں پہ جناب جو بہت ہی مشہور یہ بھی حلقہ ہے، اور اس میں جو ہے بہت ہی اسٹالورٹس ANP کی اور بہت ہی ڈائی ہارڈ اور اسٹڈ فاسٹ بڑی سدا بار شخصیت جناب غلام احمد بلور صاحب لڑ رہے ہیں ANP کی طرف سے، اور جماعت اسلامی کے طارق متین ہیں. لیکن یہاں پہ جو مقابلہ ہے وہ آصف خان صاحب PTI کے اور جناب حاجی الحاج غلام احمد بلور ہیں ان کا ہے. یہاں عابد اللہ یوسف سے جو ہیں پیپلز پارٹی کے بھی امیدوار ہیں، لیکن جو پہلا جو ڈائریکٹ فائٹ ہے وہ غلام احمد بلور صاحب کی اور آصف خان صاحب کی. اچھا یہ تو ہم پوچھے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے جو میرے پاس چیزیں موجود ہیں وہ ان کو کر کے تو اس کو ہم وائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، چونکہ ہم کچھ ڈسکشن جو ہے پنجاب کے حوالے سے بھی کریں گے اور سندھ کے حوالے سے بھی. تو اس میں اچھا ایک جو بات میں پہلے نہیں کہہ سکا تھا کہ وہ جو امیر مقام صاحب ہیں جو ہم نے پچھلے وہ 2 حلقوں سے لڑ رہے ہیں، شانگلہ اور سوات دونوں سے لڑ رہے ہیں، دونوں میں ان کی پوزیشن جو ہے وہ ویک ہے اور کہتے ہیں کہ دونوں سے وہ ان کے ہارنے کے چانسز ہیں. اچھا تو جو NA22 ہے اس کے اوپر شاید میں نے کہا بھی تھا، اور وہ ایسی ایک سیٹ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ANP جو ہے وہ ANP کی اسٹرانگ ہولڈ ہے، اس کو ایک طرف ہم ری ایمفیسائز کرتے ہیں. تو اب آتے ہیں جناب ہم جو NA39 ہے. یہ جو ہے NA39 پہ زاہد اکرم درانی جو ہے وہ کر رہے وہ جو ہے یہ بنوں کی سیٹ ہے. زاہد اکرم درانی اور نسیم علی شاہ، تو اس کے اوپر جو ہے JUI کی یہ جو ہے یہ مضبوط ترین سیٹ سمجھی جاتی ہے. تو ایک تو اس کا جو ہے اس کو ہم ریکارڈ پہ لے آتے ہیں. پھر NA42 جو ہے اس کے اوپر اسد کیسر صاحب اسٹارورٹ جو ہیں بڑے ANP کے PTI کے ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اچھا NA43 جو ٹانک کا حلقہ ہے وہاں سے اسد محمود، مولانا اسد محمود یہ جو مولانا فضل الرحمان کے بیٹے ہیں، اور ان کی پوزیشن بہت ہی اچھی بتائی جاتی ہے. یہ دوسری تیسری سیٹ ہے جس کے اوپر JUI کی جو ہے بڑی جنہیں کٹنگ ایج حاصل ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ وہ ہے لوگوں کی جو انفارمیشن ہے یا جو مختصر سرویز ہیں اس کے حساب سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہتر پوزیشن میں ہے. NA44 یہ جو ہے یہ اس کے اوپر تین بڑے اسٹالورٹ بڑے مطلب بہت بڑے لوگ تین، مولانا فضل الرحمان صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب اور فیصل کریم کملی صاحب. یہ DI خان کی سیٹ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ویسے تو نام بڑے ہیں لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جیت جائیں گے، فضل الرحمان صاحب یہاں یہ سیٹ جو ہے وہ لوز کر رہے ہیں. البتہ بلوچستان پیشین سے جو ہے وہ جو لڑ رہے ہیں وہاں سے وہ جیت جائیں گے. NA جو ہے 45 یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے جو اس کو ضلع خیبر جو ہے یہ لنڈی کوتل وغیرہ کا علاقہ ہے. یہاں سے جو قادری صاحب ایک ہوتے تھے جو وزیر مذہبی امور تھے وہ لڑا کرتے تھے. تو اس دفعہ یہاں سے PTI کے جو ہیں وہ اقبال خان صاحب لڑ رہے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی جو ہے وہ بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے. تو یہ وائنڈ اپ کچھ ہم نے یوں کیا، اس کو ہم یوں سم اپ کرتے ہیں کہ KPK کی 45 جو سیٹس ہیں ان میں سے کچھ 10 ایک سیٹوں کے اوپر JUI جو ہے مقابلہ کر رہی ہے، 7-8 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ یہ ہزارہ ڈویژن، اور ادھر جو ہے اکا دکا جو ہے وہ 7-8 سیٹوں پہ نون لیگ ہے، اور 3-4-5 سیٹوں پہ جو ہے وہ ANP ہے. ایک آدھ سیٹ پہ وہ ہیں ایک سیٹوں پہ جو ہے جماعت اسلامی والے ہیں، 2 سیٹوں پہ شاید آفتاب شیرپا صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے 4-5 سیٹوں پہ سیکنڈ پوزیشن کے لیے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی والے ہیں. تو یہ تو صورتحال ہے جو مختصر جو سیمپل سائز ہوتا ہے اس کے حوالے سے جو ہے ظاہر مجھ تک پہنچی ہے یا جو میڈیا میں آ رہی ہیں چیزیں. لیکن اس سے الیکشن یوں نہیں جیتا جاتا ہے. الیکشن جیتا جاتا ہے الیکشن کی جو مینجمنٹ ہے، جب الیکشن کمپین ختم ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ ابھی تو پری پول رننگ بھی ہو رہی ہے، اس میں پورے صوبے میں جہاں بھی PTI کے اگینسٹ انتظامی مشینری جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس کا استعمال ہو رہا ہے. ہزارہ ڈویژن میں نون لیگ کے حق میں، یہ پشاور وغیرہ میں ان علاقوں میں، اور دوسری جگہوں پہ جو ہے
وہ ہو رہا ہے ان کا اس کا جو JUIF کے حق میں. ایک چیز جو میں بھول گیا ہوں وہ ہے وہ شیر افضل مروت صاحب جو لکی مروت سے ہیں، میں ان کا جو ہے وہ میں نہیں بتا سکا ہوں. وہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پکے ٹھکے جو ہیں وہ جیت رہے ہیں لکی مروت سے. تو لکی مروت کی جو یہ جو ہے میں کہیں اسکپ کر گیا ہوں. تو میں ضمن بات کر رہا تھا کہ اس کے لیے جو ہے ایک پولنگ اسٹیشن ایک کانسٹیچوئنسی کے لیے آپ کو کم از کم 200-250 پولنگ ایجنٹ چاہیے ہوتے ہیں. باہر جو ہے کام کرنے والے کم از کم جو ہے اگر 200 پولنگ اسٹیشن ہیں تو 800 سے 1000 لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اور 800 سے 1000 لوگ جو ہیں آپ کو ایسے چاہیے ہوتے ہیں ووٹروں کو لے جانے والے اور آگے پیچھے. تو آیا یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، مینیج ہو جائیں گی. پھر اس میں PTI کے لیے جو ہے وہ آخر دم تک آخری ووٹ کاسٹ ہونے تک جو ہے مسائل ہیں، چونکہ تمام انتظامی اور ریاستی مشینری ان کے خلاف ہے. تو دوسری طرف جو ہیں جو پرانی پارٹیاں ہیں انہوں نے جیسے ANP ہے انہوں نے، اور پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے یا JUI ہے، انہوں نے اچھے برے وقت اس سے پہلے بھی دیکھے ہوئے. PTI پہ یہ پہلا برا وقت ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے کوپ کرتے ہیں. تو نیکسٹ جو ہے ہم یہ دیکھیں گے اس میں جو اس کی کنکلوژن یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا تو لوگ اگر ووٹ جو ہے 50% تک KPK میں اگر کاسٹ ہو گیا تو اراؤنڈ 25 to 30 سیٹس جو ہیں وہ PTI آسانی سے گریب کر جائے گی قومی اسمبلی کی. تو وہ وائس ورثہ جو ہے اس کا جو ہے اسی طریقے سے ہوگا صوبائی اسمبلی کے اوپر بھی اس کا اثر ہی نہیں ہوگا. تو آپ بھی جو ہے اپنے طور پہ، میں ہمیشہ سے جو ہے اسٹوڈنٹ لائف سے ایک اپنی پریڈکشن اور یہ چیزیں، یہ میرا شوق رہا ہے، میں کرتا رہا ہوں. آپ بھی دیکھیے گا اور بعد میں ہم کمپیریزن کر لیں گے. لیکن وہ یہ ہے کہ سبجیکٹ ٹو دی کنڈیشن کہ ادر ویریبلز جو ہیں وہ ویسے ہی رہیں. ایسا نہیں ہے کوئی بڑا کام ہو جائے، الیکشن ملتوی ہو جائے یا کوئی ایسا کریک ڈاؤن ہو جائے اس دن کہ پتہ چلے کہ وہ پولنگ ایجنٹ ہی جماعت کسی کے نہیں جا سکیں، تو پھر اس کا میرے اور آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہوگا، دعویٰ نہیں ہوگا. وہ جو گراؤنڈ سچویشن اس کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر ہم ڈسکشن کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.